اپنی جان رہ گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ 2 سال کا. تو خیال آیا بچے کو، ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی، تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں. بلوا لیا، اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا. ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی. کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گئی، یوں ڈھلک گئی گردن، بھی نہ نکل سکی. یہاں کلیجہ پھٹا ہے اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا. اے میرے رب، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں. یا اپنی تاریخ بدل دو یا اپنے طریقے بدلو، یا اپنی حیثیت مٹا دو، محمدی حیثیت مٹا دو، یا اپنے طریقے بدلو. ایک سودا کرو آج اللہ کی بارگاہ میں. اتنے بڑے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. کلمے والے بن کے رہو، محمدی بن کے رہو. ہے 12 ربیع الاول ہے اور آپ جا رہے ہیں، پیغام مل چکا ہے کہ آج واپسی ہے. بیگمات کو بلایا، ملاقات کی، روانہ کر دیا. بیٹی کو بلایا، فاطمہ، ملاقات کی، روانہ کر دیا. علی کو بلایا، سرگود میں رکھ کے دعا دی، رخصت کر دیا. آنکھ میں کچھ نہیں بہا. آخر میں بچوں کو بلایا، ایک 6 سال ایک 7 سال، دونوں کو جو یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو چھلک پڑے. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، ساتھ ہی ایسے آنسو ٹپ 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 یوں بھینچا، سر چومے، رخصت کر دیا. دعا نہیں کی کہ میرے بچوں کو بچا یا اللہ. زہر کی موت بڑی اوکھی موت ہوتی ہے، اور ذبح ہونا. دعا نہیں کی، اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا کہ میری اولاد کا خون پانی ہے میری امت کے باغ کا، اور ان کی بوٹیاں کھاد ہیں میری امت کے گلشن اور باغیچے کی. اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے. لیکن یا ملک الموت نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے، آنا چاہیں تو لے آؤ، جانا چاہیں تو، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جاؤ. آپ نے فرمایا، پہلے جبریل آئے، پوری سناؤں آپ کو. پہلے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے. آپ نے کہا آ جائے. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا، بن پوچھے نہ آنا، پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دوں تو مجھے بھی لے جاؤ گے؟ کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. تو یہاں میرے نبی نے یہ سوال اٹھایا. یہ سوال نہ اٹھتا تو دیکھتے آج میرے تمہارے ساتھ کیا ہوتا. یہاں میرے نبی نے سوال اٹھایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں. یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا میرے گھر کے ساتھ جو ہونے والا ہے پہلے اس کا تو مجھے بتائے کیا کرے گا؟ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ کسی نبی نے سوال نہیں اٹھایا، تمہارے نبی نے سوال اٹھایا ہے. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل پیغام لے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. کہا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور جاتے ہوئے 2 باتوں کی نصیحت فرمائی. الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، چاہے پیرس میں رہو، چاہے ہالینڈ میں رہو، چاہے بیلجیم میں رہو، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو غریبوں پہ ظلم نہ کرنا.
غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اللہ طاقت دے دے تو کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اپنے محتاطوں پر، فقیروں پر، نوکروں پر، ملازموں پر زیادتی ظلم نہ کرنا۔ آخری وصیت تھی، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت کافی تھا تباہ کر دینے کے لیے، بندر خرزین بننے کے لیے بہت کافی تھا۔ مچھلی کھانا بہت چھوٹا جرم ہے ماں کی نافرمانی کے مقابلے میں، اللہ نے ان کو مچھلی کھانے پہ بندر بنا دیا۔ یہاں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اور اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، پر بیچ میں میرے نبی کی دعا ہے۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب شراب بیچی جاتی ہے، جب جوا کھیلا جاتا ہے، جب زنا کیا جاتا ہے، جب ناحق قتل کیا جاتا ہے، جب نماز چھوڑی جاتی ہے، جب بیویوں سے برا سلوک کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جب بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جب رشوت کا مال چلتا ہے، جب سود کا پیسہ چلتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، جب جوا ناچ گانا ہوتا ہے، میرے رب کی قسم یہ ہر گناہ وہ ہے جو ہمیں بندر خنزیر میں تبدیل کر دے۔ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بچوں کو تقدیر کے سپرد کر گیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دوں گا، پھر کہا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ساتھ دینے کا مطلب یہی تھا، ایسا عذاب نہیں آئے گا جو انہیں بندر خنزیر بنا دے، جو ان کی شکلیں مسخ کر دے، جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پھر چلو یہی بات ختم ہو جاتی، نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں، یہ میدان معاشر ہے، یہ جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ ہے، یہ جنت کی مہک ہے، یہ پل صراط ہے، یہ ترازو ہے، اور جہنم آ کر ایک چیخ مارتی ہے، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے نبی، سارے فرشتے زمین پر گر کر کہتے ہیں نفسی 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 نفسی، یا اللہ جان بچانا، یا اللہ جان بچانا، یا اللہ جان بچانا، ماں، بیٹی، بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، نفسی نفسی۔ اب میں تم کیا چیز ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داود، یعقوب، یوسف، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، لوط، شعیب، صالح، ہود، ادریس، آدم، شیس تک سارے، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ ایک آواز آئی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی فریاد سنو گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یا رب امتی، یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہر کوئی نفسی نفسی لگا ہوا ہے۔ میری ماں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، میری بیوی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر، میرے بچوں نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ کون ہے؟ وہ آواز ایسے چھائے گی جو ساری آوازوں پہ چھا جائے گی، لہذا لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کون ہے۔ ارے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اپنی ذات میں سچے بنو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے چلو، دھوکہ نہ دو، سچائی سے چلو، فراڈ نہ کرو، حلال بیچو، حرام نہ بیچو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو، پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر، پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم سارا مال بچاؤ، ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا، تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے۔
جس دیس میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو۔ پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ مت کرو، ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ۔ ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ۔